بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اقتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، بڑی چٹپٹی سی خبریں ہیں، بڑا شور شرابہ ہے، کچھ ادھر کچھ سرحد سے پار، ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جنگ جاری ہے، یعنی دنگل چل رہا ہے، اور پہلوان میدان میں موجود۔ مطالبہ معافی مانگو، جواب لڑائی لڑوں گی۔ تو یہ سارے معاملات کہاں تک جائیں گے اس پہ بتا دیں گے۔ صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کر لیا۔ کیوں کر لیا، کیسے کر لیا، یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ پھر سرحد پار کی بات یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو پتہ ہے دھمکیوں پہ دھمکیاں آ رہی ہیں، تو جواب یہ دیا گیا کہ بھارتی سرپرائز تو پھر ٹارگٹ دہلی ہوگا۔ اس پہ بھی بڑا شور مچا ہوا ہے وہاں۔ نیا ڈی جی ISI کون ہوگا، کیونکہ عاصم ملک صاحب کی ریٹائرمنٹ، اس پر کیا مسئلہ ہے، اس کے بعد کون آئے گا، کون کون لائن میں لگی۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے انکشاف کیا کہ عمران خان کو ڈیل کس نے پیش کی تھی، یعنی آفر کس نے دی تھی۔ تو یہ ساری باتیں کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کرتے ہیں کہ بہت دیر سے یہ سوچا، میرا بھی یہی خیال تھا، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ فرینڈلی لڑائی ہے پنجاب کی۔ پنجاب میں اپنی پوزیشن مریم نواز مضبوط کرے، سندھ میں سندھی کرے، اور کیونکہ دونوں کی ووٹ بینک جو ہے نہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بن رہا ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کا سندھ میں، لہٰذا یہ لڑائی چل رہی ہے۔ لیکن جس طرح اس میں تیزی آئی ہے نا، وہ خاصی اب بگڑ گئی ہے۔ شرجیل میمن بھی کودے، ندیم افضل چند نے بھی کہا، شہلا رضا نے بھی جناب جان ماری کی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے بائیکاٹ پیپلز پارٹی کا۔ تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں درشنی لڑائی ہے، یہ فرینڈلی لڑائی ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا نہیں۔ کیوں کہ صدر پاکستان نے وزیر داخلہ کو طلب کیا کراچی کہ جناب محسن نقوی صاحب، آپ پل کا کام کرتے ہیں تو پھر اپنا کام کریں اور کسی طرح جان چھڑائیں، اس لڑائی کو ختم کرائیں۔ مریم نواز کو پیغام دے رہا ہے، کہاں سے؟ طاقتوروں سے، کیونکہ ان کا ایک راستہ ڈاکخانہ تو ملتا ہے۔ تو لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس لیے صدر پاکستان نے ان کو بلایا کہ نہیں بھائی بڑی ہو گئی، تو چیف صاحب سے کہیں بس چیف صاحب جان دو، غصہ اس ختم کرا دیں۔ لیکن معاملات یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں چلے گا، کیونکہ بات آگے نکلی۔ دونوں نے معاہدہ کیا تھا اتحادی حکومت بناتے ہوئے، تو دونوں کو ایک دوسرے کو جگہ دینی پڑے گی۔ تاہم لڑائی جتنی تیز ہوگی، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے قائد نواز شریف نے کیا کھنچ کے رکھو، اور مریم نواز کی اپنی عادت یہ ہے کہ مصلحت پسندی نہیں، جو ہے وہ صاف صاف کہہ دو۔ لہٰذا اب اس میں کچھ تھوڑا سا اور بھی ڈرامائی تبدیلی آنے کے چانسز ہے۔ نیا ڈی جی ISI کون ہوگا؟ عاصم ملک صاحب کا ڈیٹ پوری ہوئی، لیکن ان کو حکومت نے مدت ملازمت میں توسیع کر دی، اور تا حکم ثانی وہ وہی کام کریں گے، اور ساتھ میں وہ نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پہ ہی رکھا جائے گا، اور ISI کی سیٹ جو ڈی جی کی ہے وہ کہیں اور جائے گی۔ اس میں نام آ رہا ہے کہ اس کے فیصل نصیر صاحب کا نام آ رہا ہے، اور ایک کوئی جنرل واجد ہے ان کا نام آ رہا ہے۔ لیکن ابھی وہاں بھی مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ ان کو جو میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل جائیں گے، 4 اسٹار ہوں گے، تو پھر آگے بات بنے گی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم ملک صاحب کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا دیا جائے گا، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہے سائر شمشاد صاحب مرزا صاحب کی، تو ان کی جگہ ان کو وہاں چلا جائے گا۔ لیکن لگ ایسا نہیں رہا، کیونکہ ساتھ ساتھ ان کے بعد دوسرا عہدہ جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، تو وہ ایک بھی اہم ہے، اور ان کی خدمات وہاں جا سکتی ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ان کو وہیں فکس کر دیا جائے اور ISI پہ کوئی اور آ جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ علیمہ خان کا کیا۔ علیمہ خان نے جو انکشاف کیا ملاقات کے بعد آئی، تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے بڑے افسوس سے کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ میرے بیانات کا کوئی بھار نہیں اٹھاتا، لہٰذا میں اپنی بہن کے ذریعے یہ بھیجتا ہوں، تو اب میری
فیملی کے خلاف مہم جو شروع کر دی گئی ہے، کچھ پارٹی کے اندر سے، کچھ پارٹی کے باہر سے، کچھ حکومت کرا رہی ہے، کوئی مسلم لیگ نون کرا رہی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں جو ہوں، میں قید کاٹنے کو تیار ہوں، میں کوئی سمجھوتا کو نہیں کروں گا. لیکن علیمہ خان نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں نام بتاؤ کس نے آفر دی، تو میں بتا رہی ہوں، انکشاف کر دیا انہوں نے کہا برطانوی وزیر خارجہ نے 4 اگست 2023 کو یہ آفر دی تھی، جبکہ آن ریکارڈ یہ ہے کہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہو گئے تھے. تو ان کا یہ ہے. اب وہ جو وزیر خارجہ یا خارجہ سیکرٹری تھے وہ فارغ ہو گئے، ان کی پارٹی ہار گئی، اور وہ نہ 9 میں نہ 13 میں. تو اب کیا، وہ بلکہ ایک دن ہی چلا، ٹھس ہو گیا، وہ بم چل گیا جن کا نام لیا، کیونکہ 4 کو وہ کہہ نہیں آفر ہوئی ہے 2023 کو، 5 کو جو ہے ان کی گرفتاری ہو گئی عمران خان کی. تو پھر یہ بھی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، آفر بعد میں بھی ہوئی کہ خاموش ہو جاؤ، کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی شور مچ رہا ہے کہ کہیں اور منتقل کیا جائے گا، لیکن بات یہی ہے کہ خاموش ہو جائیں. اب بات یہ ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پیشکش، اگر آپ ماضی میں دیکھیں پاکستان میں جب بھی ایسا کام ہوا ہے تو امریکہ بہادر کی طرف سے ہوا ہے، اور بیچ میں سہولت کاری کی ہے تو برادر ملک سعودی عرب نے، چاہے وہ نواز شریف کا معاہدہ تھا، چاہے کوئی اور ہو، باہر جانے کا، آنے کا، جو بھی ہے، تو یا امریکہ کے حوالے سے ہوتا ہے، چاہے وہ بے نظیر کی واپسی کا ہو، کچھ بھی ہو. تو یہاں برطانیہ کہاں سے آ گئے، جبکہ اس وقت برطانیہ کی حکومت اور ہے، اور جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ جانے والوں میں شامل تھے اور وہ چلے گئے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے مطلب حل ہوں گے، یہ کہا جا رہا ہے. تو ایسا بات نہیں چل رہی. کیوں کہ برطانیہ تو خود ریڈ کارپٹ استقبال کیا عاصم منیر صاحب کا، امریکہ نے جو استقبال کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، امریکہ نے بار بار ان کی تعریف کی ہے. صدر ٹرمپ جو پھولے نہیں سنبھالے، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک عظیم جنرل سے میری ملاقات ہوئی ہے، بلکہ عظیم شخصیات سے، وزیر اعظم کا نام بھی انہوں نے لیا، اور اس کے بھارت میں شور مچا ہوا ہے. اب بھارت جو ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کیوں، نومبر میں الیکشن ہے بہار کا، تو بہار میں جب الیکشن ہوگا تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے کوئی کام دکھائیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے، بھارتی ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار اپنی عزت بچانے کے کوئی ٹھوٹھاں کریں گے، اور پھر روایتی طور پر کہیں گے دیکھا ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، تو شاید وہ الیکشن بچ جائے. لیکن لگتا یہ نہیں ہے کہ الیکشن بچے گا، کیونکہ حالات وہ بہت خراب ہے. بھارت کے چیف جسٹس کو جوتا پڑ گیا، حالات یہاں تک ہیں. جنرل ان کے ایئر چیف کچھ کہہ رہے ہیں اور آرمی چیف کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور پھر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب جب آپ کے اربوں روپے اس فوج پہ خرچ کیے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے یہ بتائیں. لیکن پیپلز پارٹی کی لڑائی ہو یا پاکستان کی، ہمارے یہاں بھی اسی طرح چل رہا ہے، سیاسی طور پہ اسی طرح چل رہا ہے. تو چیف جسٹس کے حوالے سے جب میں نے بھارت کی بات کی تو وہاں ایک 70 سالہ وکیل نے ان کو جوتا دے مارا. کیوں مارا؟ کہ انہیں کوئی جو مجرم جس کو سن رہے تھے چیف جسٹس صاحب، اس نے کہیں بھگوان کی بات کر دی. تو چیف جسٹس تو چیف جسٹس ہے، وہ نے کہا جناب اگر یہ بھگوان کی بات کرنی تو پھر جا کے بھگوان سے مسئلہ حل کراؤ. تو 70 سالہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مذہبی دل آزاری ہوئی، لہٰذا اسی مارے اسی اس طرح یہ ناقابل برداشت واقعہ ہے، لہٰذا ہم نہیں معاف کریں گے چیف جسٹس کو. تو بھائی گل ایسی تک پہنچ گئی. اب یہ لڑنا کیا ہے، ایک بڑی فوج اور سرمایہ اربوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، بجٹ بہت زیادہ، 10 گنا زیادہ پاکستان سے، پھر طرح طرح کے بیانات، اور سب کے بیانات ایک دوسروں سے نہیں ملتے. تو اس میں رزلٹ کیا ملے گا؟ تو ان کی سکی ہوئی ہے، چانسز ہیں، اکتوبر آ گیا، نومبر رہ گئے، بس نومبر کا الیکشن، اس سے پہلے کوئی ٹھوٹا کرے گا. تو پاکستانیوں نے کرارا جواب دے دیا کہ جناب فکر نہ کریں، یہ جو فتح 4 جس کا ابھی تجربہ کیا ہے، یہ میزائل کروز میزائل ہے، اور اس کی مار جو ہے نا وہ سینکڑوں میل ہے. لہٰذا آپ سرپرائز دیں، آپ پاکستان سے پھر لڑائی لڑیں کریں. انشاءاللہ کل قادر خواجہ آصف نے کہ اپنے جہازوں کے ملبے میں ہی مودی صاحب دب جائیں گے، پھر نہیں نکل سکیں گے. اب انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ سرپرائز دیں، تو پھر ٹارگٹ جو ہے وہ دہلی ہوگا، یہ یاد رکھنا. تو سیدھی سی بات ہے، جب سالمیت پہ بات آئے گی، جب اپنے پاکستان کے دفاع کی بات آئے گی، جب آپ ان پہ حملہ آور ہوں گے اپنی صرف سبکی کو ختم کرنے کے لیے بغیر کسی وجہ کے، تو ظاہر ہے آپ کو جواب بھی بڑا منہ توڑ ملے گا. یہ پھر آج کہہ دیا گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ اکٹھا کریں اور دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، تو ہو یہی رہا ہے کہ سیاسی طور پہ بھی استحکام
ابھی نہیں آ رہا، پاکستان میں بھی اور وہاں بھی گڑبڑ ہے، یعنی بھارت میں بھی دونوں طرف جو ہے یہ ہے۔ اور پھر دنیا میں دیکھیں تو فلسطین کا مسئلہ، فلسطین، غزہ اور حماس، اور جو آج مصر میں جو ہے وہ قاہرہ میں جو مذاکرات کی بات، تو اس میں حماس نے کیوں بات کی؟ حماس نے صرف غزہ میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی لوگوں کو مارا ماری ہو رہی ہے اور جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا، ورنہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا جس انداز میں امریکہ بات کا۔ کیوں کہ اسرائیل کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دے رہا، نہ اسلامی ممالک دے سکے، نہ ٹرمپ بہادر کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ زیادہ جو کام کیا وہ تو حماس نے آفر دی کہ ہم اسلحہ بھی واپس کر دیں گے، ہم اپنا وہ بھی چھوڑ دیں گے، تو کیا اسرائیل بھی وہ جو پٹی ہے مغربی کنارے کی ہے، جہاں جہاں اس نے قانونی آبادیاں بنائی ہیں، وہ جگہ خالی کرے گا کہ نہیں، اور کب کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو یہ ساری باتیں جو ابھی پس پردہ ہیں، تو کلیئر کٹ نہیں ہے، کیونکہ اگلے مہینے نوبل پرائز کی بھی ہونی ہے، وہ جو انعام کا ہے نا، عالمی ایوارڈ جو ہے، جس کے لیے ٹرمپ صاحب بڑے بے چین ہیں کہ عالمی ایوارڈ ملے۔ اب تو انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ شاید مجھے نہ دیا جائے، لیکن کوشش تو ان کی ہے نا، تو اس کی نامینیشن وہ اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس سے سمجھوتا ہو جائے، تو وہ کہیں لو جناب ابھی میں ووٹا کم کرتا۔ ابھی کشمیر کا بھی انہیں وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس میں بھی بڑے گل کھیلیں گے، کیونکہ بھارت تو مکار ہے، وہ بھی اسی طرح باتوں سے مکرے، جس طرح اسرائیل کرتا ہے وہی وہ کرے گا۔ تو ابھی تک یاہو کو کہیں پابند نہیں کیا گیا، معصوم فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں امن ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، فارمولہ ہو گیا، اور حماس نے بڑی آفر دے دی، لیکن وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو بتائیں جناب، اپنی دکان بھی تو کھولو کہ تاڑے کو فہرست کی کرو گے سر نال، فلسطین کی کرو گے، ان کو تسلیم کریں گے، اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرے گا، ان کو خالی کرے گا جگہ، کتنے دن میں خالی کرے گا؟ تو ابھی بہت سے مسائل، یعنی نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سے مسائل الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، دعا اچھائی کی کرنی چاہیے، سب کے لیے بہتری کی کرنی چاہیے، اللہ آسانیاں پیدا کرے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے، تاکہ معاملات جو ہے، کیوں کہ جنگیں جو ہیں وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوئی، مذاکرات، بات چیت، گپ شپ، سب کچھ ہو کے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ اب قطر اور مصری اگر شامل ہو کے قرار ہے تو یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی پڑے گی، کیونکہ مسلم امت جب بھی مطمئن ہوگا، اور پاکستان نے کہا ہے کہ جو ہم نے تجاویز دی تھی وہ نہیں ہوئی، تو ایسا بھول جائے کوئی کہ پاکستان نے کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، جب تک فلسطین نہیں کلیئر ہوگا، جب تک یہ بات نہیں ہوگی۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ چلتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔